بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ۔ دیکھیے بھائی، زکوٰۃ کے کیا کیا شرائط ہے، کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو امام قدری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علی الحر، آزاد ہو، المسلمی، مسلمان ہو، البالغ، بالغ بھی ہو، العاقل، عاقل بھی ہو، اذا ملک نصابا کاملا ملکا تاما، جب وہ مالک ہو نصاب کامل کا، مطلب اس کے پاس پورا نصاب ہو، ملکا تاما، اس پر قبضہ بھی تام ہو، اس سے ہر وہ چیز نکل گئی جو آپ نے خریدی تو ہے لیکن اب تک اس پر آپ کا قبضہ نہیں ہوا، تو وہ ملک تام نہیں ہے۔ وحال علیہ الحول، اور اس پر 1 سال بھی گزر جائے۔ اب امام قدری رحمۃ اللہ علیہ نفی فرماتے ہیں کہ کن لوگوں پر واجب نہیں ہے۔ تو دیکھیے پہلے، ولیس علی الصبی، چھوٹے بچے پر واجب نہیں ہے، ولا مجنون، اور نہ مجنون پر، کسی مجنون پر بھی واجب نہیں ہے، ولا مکاتب، اور نہ ہی مکاتب غلام پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھا، ومن کان علیہ دین محیط بمالہ فلا زکوٰۃ علیہ، اور اگر کسی بندے پر قرضہ ہے، اتنا قرضہ ہے کہ وہ اس کے مال، پورے مال کو گیر لیتا ہے، مطلب جتنا اس کے پاس مال ہے اتنا اس پر قرض بھی ہے، تو اس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ یا پھر اس کے پاس جتنا مال ہے اس سے کچھ تھوڑا کم اس پر قرض بھی ہے، تو وہ قرضہ نکال کے اس کے بعد دیکھے گا، اگر وہ مال پہنچتا ہو نصاب کو تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگا، وگرنہ تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ ابھی امام قدری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ولیس فی دور السکن وثیاب البدن واساس المنزل ودواب الرکوب وعبید الخدمت وسلاح الاستعمال زکوٰۃ۔ دیکھیے بھائی، گھر میں اگر کسی کے پاس گھر ہے، بنگلہ ہے کسی کے پاس، لیکن وہ اس میں رہتا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ وثیاب البدن، کسی کے پاس کپڑے ہیں، اتنے کپڑے ہیں کہ وہ اس کو پہنتا ہے، وہ روزمرہ کی استعمال میں ہے، تو وہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے پاس ایسے اتنے کپڑے ہیں کہ اس نے اپنے لیے رکھے ہیں کہ یہ میں ابھی استعمال نہیں کرتا، یہ بعد میں استعمال کروں گا وغیرہ وغیرہ، اس کے استعمال کی کپڑے نہ ہو تو ان کا بھی قیمت لگائے گا، وہ بھی زکوٰۃ میں شامل کر دیں گے۔ واساس المنزل، گھر کا جو سامان ہوتا ہے گھر کے استعمال کا، تو ان میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا، بس وہ استعمال کے لیے ہوتا ہے، وہ بندے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا۔ ودواب الرکوب، اور سواری کے لیے جو گاڑی لی ہے اسی میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ مثلا کسی کے پاس کروڑا ہے تو اس کروڑے کا قیمت نہیں لگائے گا کہ اس کی کتنی قیمت ہے پھر میں اس کو زکوٰۃ ادا کر لوں، نہیں، وہ سواری ہے اس کی اور یہ اس کی اپنی اصلی ضرورت ہے۔ وہ عبید الخدمت، کسی کا نوکر ہے، پہلے تو غلام ہوتے تھے، غلاموں کی قیمت ہوتی تھی، تو غلاموں کو قیمت نہیں لگائے گا کیونکہ وہ اس کی خدمت کے لیے ہے۔ اگر کوئی زائد خدمت کے علاوہ کوئی اور ہے، مطلب تجارت کے لیے ہے غلام، تو ان کی قیمت لگائے گا پھر۔ وسلاح الاستعمال، اچھا، اور جو اسلحہ وہ استعمال کرتا ہو ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ دیکھیے بھائی، یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم دیندار اور دنیا دار میں فرق نہیں کر سکتے۔ دیندار کون ہوتا ہے اور دنیا دار کون ہوتا ہے؟ ہم ہر اس شخص کو دنیا دار کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، کسی کے پاس بنگلہ ہو، کسی کے پاس موٹر کار ہو، گاڑیاں ہو، تو ہم اس کو دنیا دار کہتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا دار نہیں ہے۔ دنیا داری کیا ہے؟ ہر ایسی چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے تو وہ آپ کو دنیا داری کی طرف لے جا رہی ہے، وہ دنیا داری ہے۔ مثلا آپ کا دکان ہے اس وقت اسکول کے پاس ہے، مثلا تو اسکول کی چھٹی بھی ہوتی ہے اور ادھر نماز کا وقت بھی ہوتا ہے، نماز با جماعت کا وقت بھی ہوتا ہے، آپ نماز با جماعت چھوڑتے ہیں بلکہ دکان میں ہی رہتے ہیں، تو یہ آپ کی دنیا داری ہو گئی۔ اور اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، آپ کا کروڑوں کا بزنس ہے، لیکن آپ نماز کے وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو حکم آپ کو متوجہ ہو جاتا ہے تو آپ اسی حکم پر عمل کر لیتے ہیں
اور اپنا کاروبار اس کو اپنا وقت دیتے ہیں، تو آپ دنیا دار نہیں ہیں، آپ دیندار شخص ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص، بابرکت ہے وہ شخص جس کے پاس اچھی سواری ہو، بڑا گھر ہو اور نیک بیوی ہو۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے گھر مانگو، اللہ تعالیٰ سے خوبصورت اور نیک بیویاں مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے ایک کروڑا کار بھی مانگا کرو۔ تو دنیا داری اور دینداری میں فرق جب کرنا ہو تو اعمال کے اعتبار سے کرنا چاہیے، مال کے اعتبار سے نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو گیا تو یہ پھر دنیا دار ہو گیا۔ اس کے پاس مال نہیں ہے، کوئی ہوگا کچے کنڈرات میں رہ رہا ہوگا، خیموں میں رہ رہا ہوگا، لیکن جب آپ اس کے خیمے میں جاؤ گے تو اس کے خیمے میں LCD لگی ہوئی ہوگی، فلمیں لگی ہوئی ہوگی، 24 گھنٹے یہ فلمیں وہاں پہ دکھائی دیں گی۔ تو یہ بندہ کیسے ہے؟ اور اگر کوئی بندہ کروڑپتی ہے، بنگلے ہے اس کی، اور اس کے گھر میں ہر وقت تلاوتیں ہوتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہے، اور وہ دیندار لوگ ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کون دیندار اور کون دنیا دار؟ تو مال کے اعتبار سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اعمال کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔